بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اور 65 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی کو دوسرے کا رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو اے مسلمانوں، تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے: ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہا انتم ہؤلاء، سن لو، تم وہی لوگ ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے۔ اس کے باوجود تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں، للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور یہ نبی اور ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں۔ اوپر کی آیت میں بیان ہوا کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے سے، چنانچہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام سے قریب نہ ہو سکا کیونکہ وہ کافر تھا۔ دوسرا، مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہے، چنانچہ اس لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے حج، قربانی، ختنہ، داڑھی، یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور ان یہود و نصارہ کے دین میں نہیں ہے، تو صرف مسلمان ابراہیمی ہوئے۔ تیسرا، بزرگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت و تعلق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔